نماز کے اندر جو ہیں وہ نماز کے فرض گنے جاتے ہیں، ان کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں ان چیزوں پر توجہ کریں، اس میں کوئی بھی کمی نہ ہو۔ اگر کمی آ گئی تو آپ کی نماز نہیں درست ہوگی۔ پہلا کیا ہے؟ نماز کے اندر فرض میں قیام کرنا۔ تکبیر تحریمہ تو ہم گن چکے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد قیام کرنا، کھڑا ہونا فرض ہے نفلوں کے علاوہ۔ اب کئی یہاں بھی ایک دوست نے مجھ سے پوچھا تھا، صاحب آپ نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر نفل پڑھے، کہتے ہیں نفل تو ہمیشہ ضروری ہے بیٹھ کر پڑھے۔ بھائی کھڑے ہونا زیادہ ثواب ہے، کھڑے ہو کر نفل ادا کرنا زیادہ ثواب ہے، پر نفلوں میں آپ کو اجازت ہے۔ اگر آپ بیٹھ کر بھی پڑھیں گے تو قیام فرض نہیں ہے۔ نفلوں کے علاوہ باقی ہر نماز میں قیام کھڑا ہونا فرض ہے۔ آپ کھڑا نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز ہوگی نہیں۔ جس طرح کوئی کہے تھوڑا سا بخار ہو تو کہتے ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ اشارے سے پڑھیں، تو اس طرح کا جملہ رٹا ہوا ہے۔ نماز کی معافی ہے نہیں ہے، لیکن آپ کا عذر اس وقت ثابت ہوگا جب آپ بالکل ثابت کریں گے آپ کھڑا نہیں ہو سکتے۔ آپ ایک لمحے کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ واجب ہے، آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور صرف ایک آیت قرآن پاک کی پڑھ لیں، زیادہ لمبی قرات نہ کریں۔ اگر اتنا آپ کھڑا نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کا عذر ثابت ہو گیا۔ اگر آپ باہر گپ شپ میں آپ کلاک کھڑا ہو جائیں اور ادھر آپ کہیں کہ میں بخار ہوں مجھے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھیں، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو جس طرح دنیا کی عدالت میں اپنے جرم کو بری ہونا ثابت کرنا ضروری ہے، اس لیے اس عدالت میں بھی آپ کو اپنے عذر کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ ثابت تب ہوگا کہ جب آپ کسی جگہ بھی کھڑے نہ ہو سکیں۔ اب آپ ہو سکتے ہیں تو نفلوں کے علاوہ ہر نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ پہلا فرض، دوسرا قیام کرنا فرض ہے، قیام کے بعد قرات کرنا فرض ہے، قرات کرنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا فرض ہے، اور قرآن پاک کی ایک بڑی آیت یا کم از کم 3 چھوٹی آیتیں آپ نے تلاوت کر لی تو فرض ادا ہو گیا۔ ایک بڑی آیت کھڑے ہو کر آپ نے پڑھ لی تو فرض ادا ہو گیا۔ فرض کیا؟ تیسرا فرض کیا؟ قرات کرنا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور کتنی مقدار میں کرنا؟ بڑی ایک ہی آیت کافی ہے اور چھوٹی کم از کم 3 آیت۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ کتنی آیت ہوگی؟ 3۔ تو کم از کم یہ سب سے قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے، اور چھوٹی صورت میں 3 آیتیں، یعنی آپ 3 آیتیں بھی کہیں اور سے بھی پڑھ لیں قرآن پاک میں، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، بس اتنی تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ تو یعنی قرات کرنا یہ تیسرا فرض ہے۔ اگر قرات آپ نے نہیں کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سوال ہے پھر امام کرتا ہم نہیں کرتے، تو بھائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرات الامام، امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی کی قرات ہے، امام کے پیچھے کوئی بھی مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ اگر مقتدی قرات کرے تو وہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ امام کے پیچھے خاموش ہو کر صرف سبحانک اللہم پڑھے گا، ولا الہ غیرک تک، بس پھر تکبیر کہے گا، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم پڑھے گا، اور سامع اللہ امام پڑھے گا، ربنا لک الحمد مقتدی کہے گا، پھر سبحان ربی الاعلیٰ یا التحیات باقی ساری وہ کرنی ہے، وہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت ہوتی قرآن پاک کی، اور قرآن پاک امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے۔ جو امام پڑھے وہی مقتدی کا کافی ہے۔ یہ ہے تیسرا فرض قرآن پاک کا، یعنی نماز کا، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات۔ اب آ گیا چوتھا فرض، رکوع کرنا بھی فرض ہے، اور کم از کم ایک دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ضروری ہے، ایک دفعہ۔ تو رکوع بھی فرض آ گیا۔ اس کے بعد 2 سجدے فرض ہیں نماز میں، ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ آپ بیٹھنے کے قریب تک جب اٹھیں گے نہیں تو دوسرے سجدے تک جانے کی اجازت نہیں ہے۔
کئی ہوتے ہیں وہیں سجدہ کیا، تھوڑا سا سر اٹھایا پھر دوسرے سجدے میں چلا گیا، یہ فرض ہی ادا نہیں ہوا، نماز نہیں ادا ہوئی۔ نماز کی ادائیگی کے لیے ایک سجدہ آپ نے کیا، دوسرے سجدے کے لیے جانے سے پہلے آپ بیٹھنے کے قریب تک بیٹھیں، یعنی سیدھا ہو جائیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ اور سجدے میں ضروری ہے کہ آپ کی پاؤں کی انگلیوں میں سے کم از کم ایک انگلی ضرور زمین پر، انگلی کا پیٹ لگا ہوا، انگلی کی پشت نہیں، انگلی کا پیٹ، انگلی کا پیٹ، پاؤں کی انگلی کا پیٹ زمین پر لازمی لگا ہو۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں سجدہ تو کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے، دونوں پاؤں اٹھانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سجدے کے دوران ایک انگلی کا لازمی لگانا فرض ہے۔ اب واجبات کی بات میں نہیں کر رہا، واجبات پھر جب بتاؤں گا تو پھر بتاؤں گا کہ کم از کم 3 انگلیاں لگانا واجب ہے، وہ واجبات میں بتاؤں گا۔ یہ فرض چیزیں کہ نماز میں سجدے میں ایک انگلی کا لگانا فرض ہے، سجدہ کرنے 2 فرض ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا ضروری ہے، اور پھر سجدہ ایسی چیز پر کرنا فرض ہے جس پر پیشانی اور ناک جم جائے۔ آپ فارم پر کرتے ہیں، آپ جتنا دباتے ہیں ناک اور پیشانی آگے چلی جاتی ہے، تو اس پر سجدہ نہیں ہوتا۔ اب تو یہ بیٹھ گئی، اب اس پر درست ہے، کیونکہ آپ تھوڑا سا دبائیں گے تو یہ رک جائے گی۔ یعنی ایسی چیز پر آپ سجدہ کریں جس پر آپ تھوڑا سا دبائیں، آپ کے زور دینے سے آپ کی پیشانی اور ناک بالکل رک جائے گا، سخت ہڈی آپ کی لگ جائے تو مزید نیچے نہ جائے، تو آپ کا سجدہ ادا ہو گیا۔ اگر ایسا نہیں ہے، اکثر مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے وہ بڑے فارم ہوتے ہیں، اگر آپ اس پر صحیح طرح بالکل پیشانی اور ناک ٹکا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے دبانے سے ناک اندر ہی چلا جاتا ہے اور پھر کوئی حد ہی نہیں، اندر جا ہی رہا ہے، تو پھر آپ کا جب تک آپ کا ناک رکے گا نہیں ہے اس وقت تک آپ کا سجدہ ہی نہیں ثابت ہوگا۔ اور سجدہ کرنا فرض ہے، سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ ہے نماز کا فرض۔ اب سجدے کے بعد آخری کیا ہے؟ التحیات عبدہ ورسولہ تک پڑھنے کی مقدار آخر میں بیٹھنا فرض ہے، پڑھنا نہیں، بیٹھنا۔ آخری التحیات ساری نماز مکمل کرنے کے بعد آخر میں کم از کم اتنا بیٹھنا آپ کے لیے فرض ہے جتنی مقدار میں التحیات سے لے کر عبدہ ورسولہ تک پڑھا جاتا ہے، اتنا بیٹھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کی بات ہے آپ نے التحیات ابھی پڑھی نہیں، آپ ساری نماز پڑھ کے التحیات میں بیٹھے 2-3 الفاظ پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا، بھئی آپ کا فرض ہی نہیں ادا ہوا۔ کم از کم اتنا بیٹھنا ضروری ہے جتنی مقدار میں عبدہ ورسولہ تک تشہد نہیں پڑھی جاتی۔ آپ گن لیں کتنے فرض ہو گئے؟ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، 2 سجدے، اور آخری التحیات مقدار التشہد، آخری قاعدہ التحیات عبدہ ورسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، یہ 6 فرض، اندر نماز کے 6 فرض اور باہر نماز کے 5 فرض۔ پاک ہونا ہر چیز سے، جسم، کپڑا اور جگہ کا، ستر عورت، قبلہ رخ منہ ہونا، وقت ہونا اور نیت کرنا، یہ 5 فرض شرائط ہیں نماز سے پہلے، اور 6 فرض ہیں نماز کے اندر: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، 2 سجدے اور آخر میں التحیات میں بیٹھنا۔ 6 یہ 11 چیزوں میں آپ کو بالکل احتیاط کرنی پڑے گی، بے احتیاطی کی اور کوئی کمی پیشی ہوگی تو آپ کی نماز درست نہ ہوگی۔